نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حقیقت اعتکاف کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دعا کریں اللہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا 1000 مہینے کی کیلکولیشن کریں تو تقریباً 80 سال کی لگ بھگ عمر بنتی ہے۔ 80 سال ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اپنے آپ پہ ذرا غور کریں ہمارا مقام کتنا اونچا ہے۔ کبھی اس کھوج میں تھوڑا سا وقت نکالیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہمیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق ایک بندے کا ذکر بھی ہے۔ 4 اشخاص ایسے جنہوں نے 80 سال ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لمحہ بھر کے لیے بھی عبادت سے انحراف نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت میں اتنے مگن رہے، اتنے اللہ کی عبادت میں مست رہے، صبح بھی عبادت شام بھی عبادت۔ اور جو ایک بنی اسرائیل کے بندے کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اس طرح عبادت کرتا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد بھی کرتا تھا۔ اور حضور فرماتے 80 سال اسی طرح گزر گئے، 80 سال اسی طرح گزر گئے۔ اب صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کی تو عمریں بھی زیادہ تھیں، ہماری عمروں کا جو لیول ہے، جو ہمارا دورانیہ ہے، ان سے کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ تو وہ تو ایک ایک بندہ اتنے عرصے تک عبادت بھی، ریاضت بھی، جہاد بھی۔ تو ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا کہ جبریل آسمان سے رب کا پیغام لے کے آ گیا، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہیں کہ تعجب نہ کریں، اللہ نے آپ کو ایک رات ہی ایسی دی ہے، ایک رات ہی ایسی دی ہے۔ اگر آپ کا امتی اس رات کو پا لے اور اللہ اللہ کر کے گزارے، 80 سال کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ 80 سال کی عبادت، اور میں نے کہا ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہمارے اندر تو سال بھر کیا کچھ رہتا ہے، کہاں کمیاں کجیاں خطائیں اور کیا کیا نہیں ہم کر جاتے، اللہ کی پناہ۔ اصل مقصد تھا شب قدر کی تلاش۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے اس کا، اعتکاف کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرب الہی، اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی معرفت تلاش کرنا۔ پہلی امتوں میں رہبانیت تھی، حالانکہ دین نے ان پہ یہ رہبانیت لاگو نہیں کی تھی۔ رہبانیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیوی بچے چھوڑ دیے، بسا اوقات تو انسان شادی ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں جنگلوں میں پہاڑوں میں گزارا کروں گا اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الدین، دین میں اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں پہاڑوں میں جاؤ گے تو ہی اللہ کا قرب ملے گا، تم کاروبار کو ترک کرو گے تو ہی تمہیں رب کا قرب ملے گا، تم دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ گے تب ہی تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اتنا خوبصورت ہے، دین اتنا پیارا ہے، کہا دین اتنا حسین مزاج رکھتا ہے کہ تو جو حلال رزق لا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو تو محنت مزدوری کر کے رزق حلال سے جو رزق اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، کھانا بھی، سونا بھی، پینا بھی، محنت کرنا بھی، حلال رزق کمانا بھی، یہ سارے عبادت ہے۔ اگر تو ہمتن گوش ہو کے سر سے لے کے پاؤں تک تو سارے کا سارا دین کا تابع دار ہو جائے، اللہ کا تابع دار ہو جائے، تو پھر دین کا میسج یہ ہے، پھر تیرا سونا بھی عبادت ہوگا، تیرا کھانا بھی عبادت ہوگا، تیرا پینا بھی عبادت ہوگا، تیرا ہر عمل عبادت تصور کیا جائے گا۔
اور پھر وہ لوگ جو دنیا کو ترک کر دیتے تھے، دنیا کو ترک کر کے سالوں محنت لگاتے تھے، سالوں محنت لگاتے تھے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کا وصال نصیب ہو، اور سالوں محنت کے باوجود بھی اس مقام تک نہیں پہنچتے تھے جو اللہ نے امت محمدیہ کی شان میں رکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کا مقام رکھ دیا ہے وہ سالوں محنت کر کے بھی نہیں۔ یار 10 دن ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف، دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ بزرگ کہتے ہیں زندگی میں ایک بار تو بیٹھ ہی جانا چاہیے۔ ساڈے بابیاں نو بھی ویل کوئی نہیں جے، جوان تو جوان ہے، جوان تو جوان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کبھی وقت تھا، کبھی ہم سنتے تھے ذوق شوق کے ساتھ لوگ کہتے تھے فلاں صاحب اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اور ان کی بڑی تکریم تھی، ان کا بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ یار دنیا ترک کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ کے گھر میں ویسے ہی بیٹھنا عبادت ہے، اللہ کے گھر میں آ جانا ہی بڑی خوش نصیبی ہے۔ روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ تو بندہ ذرا تصور تو کرے کہ میں روئے زمین پہ سب سے جو افضل اور اعلیٰ جگہ ہیں میں وہاں پہ موجود ہوں۔ ہمارے جوان یو ایس جا کے، یو کے جا کے، ہمارے جوان سیلفیاں بنا کے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں جی، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، میں فلاں جگہ پہ۔ میں کہتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے مساجد میں چند روز بیٹھنا۔ چونکہ حضور فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے زیادہ جو افضل جگہ ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ کوشش کریں ذرا تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اچھا کچھ لوگوں کی، کچھ میں نے کہا بزرگوں کی بات کیا، چلے اسی پہ آگے چلتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے اللہ سانو مکہ بھی وکھاتے، مدینہ بھی وکھا۔ اللہ کرے یہ سب کو تانگ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، اس سے بڑی اور کیا خواہش ہے۔ لیکن سن لیں اگر وہاں جانے کی توفیق نہیں تو انعام رب نے یہاں بھی رکھا ہوا ہے۔ فرمان میرے رسول کا، ارشاد میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، حضور کملی والے علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، ثواب چھوٹا نہیں جے۔ آپ کوشش کریں، ذرا تھوڑی سی محنت کریں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کریں، کوشش کریں۔ یہ دنیا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وہ بابا منجی تے بھی پی جے تے کام پھر بھی جان سچی گل ہے نا جی، وہ پھر بھی وہ کہندے ہی نے کہ بابا چل ہور کوئی نہیں تے دکان تو سودا ہی پھڑ لیا۔ وہ بابا وہ ہوتا ویلا ہی ہے ویسے، لیکن وہ صبح پہلے سودا صرف لے کے آتا ہے، اس نے دودھ لے کے آنا ہے، دودھ لے کے آیا پھر بچوں کو چھوڑنے جائے گا، بچوں کو چھوڑ کے آئے، وہ کہتے ابا ساڈا ویلا ہی ہوندا ہے، پھر بچوں کو لینے بھی جائے گا۔ نہیں، دنیا آپ کو دنیا نہیں چھوڑے گی، آپ نے تھوڑے دن نکالنے ہیں اللہ کے لیے، تھوڑے دن نکال کے تھوڑے دن دنیا کو چھٹی کروائیں۔ اور پھر یہ نفس ہے نا، نفس، اس کے خلاف جہاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ اعتکاف ہے۔ نفس بڑا موٹا تگڑا ہو گیا ہے، عالم کو کہتا ہے تو تقریر بڑی سونی کرنا ہے، سخی سے کہتا ہے تو بانٹتا ہی بڑا ہے، تیرے جتنا سخی کوئی نہیں ہے، صوفی سے کہتا ہے تیرے جیسا صوفی ہے ہی کوئی نہیں، اور نمازی سے کہتا ہے جتنی تو پڑھتا ہے تیرے جتنی تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے خود نمائی کو اتنا بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کیا نا کہ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اعتکاف اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، یہ نفس کے ساتھ مجاہدے کا ایک نام ہے، ریاضت کا نام ہے، مجاہدے کا نام ہے۔ آپ اس کو نا تھوڑے دنوں کے لیے خود نمائی کو بھی چھوڑ دیں، سیلفیوں کو بھی چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے دنیا کو بھی چھوڑ دیں، الگ تھلگ ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور اپنے مولا سے لو لگائیں اور یہ کہیں میرے اللہ میں نے دنیا تیرے لیے چھوڑی ہے، یا اللہ میں نے 10 دن کے لیے تیرے لیے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ ذرا غور کریں، بیٹھا اللہ کے گھر میں ہو، پاک جگہ پہ بیٹھ کے، پاک صاف ستھرا لباس پہن کے، قرآن پڑھ کے، مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے جب ہاتھ اٹھائے گا عرش والا خالی کیسے لٹائے گا؟ اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 1 دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، کتنے دنوں کے لیے؟ 1 دن، صرف 1 دن کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور دوزخ کے درمیان، اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم فرما دے گا۔ اور 1 خندق کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی مسافت جتنا۔ 1 دن کے اعتکاف سے 3 خندقوں جتنا جہنم کے اور بندے کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، اور جو 10 دن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے گا کتنا دور ہو جائے گا جہنم سے۔ اور ایک روایت کے لفظ ایسے بھی ہیں، اللہ 1 دن کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خود کوشش کریں، خود کوشش کریں۔ اگر خود نہیں تو اگر گھر کے 4-5 افراد ہیں تو کسی ایک سے کہیں کہ کوئی بات نہیں، باقی کے کام ہم انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ تو میرا بیٹا آپ تیاری کرو اعتکاف کے لیے، میرا بھائی آپ تیاری کرو اعتکاف کے لیے، کوشش کریں اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ آپ اپنے اس نفس سے اس سے ذرا تھوڑی سی نہ کریں لڑائی، تھوڑی سی لڑائی کر کے دیکھیں، اور چند دن چند راتیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں گزار کے دیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ تو ثواب جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تو ثواب ملیں گے ہی ملیں گے۔ وہ کتنا خوش بخت ہوگا جسے مولا کا قرب نصیب ہو جائے، جسے اللہ مل جائے، اور کیا چاہیے بھائی؟ جسے رب مل جائے، جسے اللہ مل جائے۔ اور ایک اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو گوشہ نشینی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا، پہلے خود بچے اپنے نفس کے وار سے، اور پھر کیا کرے؟ پھر لوگوں کو بھی بچائے، پھر دوسروں کو بھی۔ دیکھیں نا، ماہ سیام میں بھی بڑے ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گالیاں نکالنا نہیں چھوڑی، گالیاں دینا بھی نہیں چھوڑی۔ کچھ ایسے بھی آپ کو نظر آئے سر عام کھاتے پیتے، کچھ ایسے بھی آپ کو نظر آئے کہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، معاذ اللہ۔ ماہ سیام میں لڑائیاں بھی ہوئیں، خطائیں بھی ہوئیں، کتنا کچھ ہوا، مار پیٹ بھی لوگوں نے کی، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کی۔ چند دن اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے گا نا، یہ زبان پہ بھی قابو رکھے گا، گناہوں سے بھی بچے گا، جہنم سے بھی دوری کا سبب ہوگا، اور اس کی رحمتوں کا حقدار بھی ہوگا، اس کی رحمتوں کا حقدار بھی ہوگا۔ کوشش کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بابا جی آپ کو تنہائی ڈستی نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہی شہر سے دور رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پتر، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس نا ایک کتا ہے، اور میں اس کتے سے لوگوں کو بچاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بابا جی نظر تو نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا پتر تجھے نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر آتا ہے۔ وہ کتا میرا نفس ہے، نفس امارہ۔ قرآن کہتا ہے یہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے نفس امارہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو اس نفس کو نظر اس کتے کو تھوڑے دنوں کے لیے باندھیں تاکہ آپ کی زبان کی نوک ٹوک سے بھی لوگ محفوظ رہیں، گالی گلوچ سے بھی محفوظ رہیں، کردار کی جو سختی تھی لوگ اس سے بھی محفوظ رہیں، اور بدلے میں آپ کے لیے تو نعمتوں کے پہاڑ ہیں، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آئیں اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اور کچھ دن اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف کی نیت سے جہاں بہت سارے ثواب ہیں، وہاں کوشش کریں جو معتکفین اور معتکفات ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد میں بیٹھیں، یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کریں، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں۔ حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا شرط ہے، اور گھر میں مسجد بیت ایک جگہ کو ہمیشہ کے لیے مقرر کریں، ہمیشہ کے لیے کہ یہ جگہ ہم نے نماز کے لیے رکھی ہے، اس جگہ پہ خواتین کوشش کریں اعتکاف کریں۔ خواتین کا گھروں میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور ایمان والے مسلمان مومن مردوں کا مسجدوں میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ مسجد میں جب آ جائے تو غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان کی جب افطاری سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور مسجد کی جو باؤنڈری ہے، مسجد کی جو حدود ہے، یہ اس کی حدیں ہیں، ٹوٹیاں اور جہاں جوتے اتارتے ہیں، وضو خانہ، غسل خانہ، اور مسجد کے ساتھ جو حجرہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، یہ غیر مسجد ہیں۔ اعتکاف کرنے والے ان جگہوں پہ نہ جائیں۔ وضو کے لیے، غسل کے لیے اگر ضرورت ہے، بامر مجبوری ہے، تو جلدی جلدی جائیں اور پلٹ کے واپس آ جائیں۔ اور کیا کریں؟ زیادہ تر وقت اللہ کی محبت میں قرآن پڑھتے ہوئے گزاریں، یا حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزاریں۔ کثرت نوافل سے اس وقت کو محفوظ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں دوسرے لوگوں سے بات چیت نہ کی جائے۔ بات چیت کر سکتا ہے بندہ، ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتا ہے۔ اس میں ہم سہولتیں ہی ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچپن سے بڑھاپے تک بس دین سانو سہولتیں ہی دسے، لیکن اگر آپ کٹ آف کر کے مسجد میں آ گئے ہیں تو کوشش کریں ان 10 دن اور 10 راتوں کا فائدہ اٹھائیں۔